ناظرین، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. آپ سب لوگوں کی تاریخی کوششوں کی وجہ سے حکومت مان چکی ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کچھ خرابیاں ہیں. انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کے لیے اگر کوئی بل بنایا جاتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی قباحت کی بات نہیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے اس حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا اور اس ایکٹ کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر خلاف مداحمت کی. السلام علیکم جی، جاگتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر شکور. ناظرین، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. آپ سب لوگوں کی تاریخی کوششوں کی وجہ سے حکومت مان چکی ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کچھ خرابیاں ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ رائے دی ہے کہ اس ایکٹ میں یہ ایکٹ قرآن و سنت کے طریقوں سے ہم آہنگ نہیں ہے. سینٹ کے چیئرمین نے بھی اس ایکٹ کی اصلاح کی کوشش کر کے اس ایکٹ کو دوبارہ سینٹ میں سے گزارنے کی یقین دہانی کروائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چال بھی چلی جا رہی ہے. یہ چال ہے کیا؟ بات کرتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر سے متعلق ہمارا اس مذہب اسلام کیا کہتا ہے، پھر بات کرتے ہیں اس ایکٹ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صنفیں پیدا کی ہیں، مرد اور عورت. لیکن بعض لوگوں میں کوئی ایسی فزیکل جو ہے نا کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جس کے سے مکمل مرد یا مکمل عورت نہیں بن سکتے. ایسے لوگوں کو حاجہ سراج یا ہیجڑے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ہیجڑوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اللہ کے دین کے پر چلنے کا حق ہے، جنت کی تیاری کرنے کا حق ہے، جہنم سے بچنے کا حق ہے، اپنے والدین کی جائیداد میں حصہ لینے کا حق ہے. ان کو کنڈیم کرنا، ان کو ہوٹ کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا، ان کی اوپر طنز کرنا، ان کو ڈیروگیٹری کمنٹس دینا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کے لیے اگر کوئی بل بنایا جاتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی قباحت کی بات نہیں. لیکن ہیجڑوں اور حاجہ سراؤں کے نام کے اوپر ایک ایسا بل تیار کیا گیا جس میں عام لوگوں کو اس بات کی پروویژن دی گئی کہ کوئی بھی مرد اپنی مرضی کے ساتھ عورت اور کوئی بھی عورت اپنی مرضی جو ہے نا مرد بن سکتی ہے. گویا کہ اس کے نتیجے کے اندر نا ہم جنس پرستی کے دروازوں کو کھول دیا گیا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات مخفی رہی بعض لوگوں کی ایک اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے کہ ہم جناب والا ہیجڑوں کے دفاع قانون بنا رہے ہیں. در حقیقت وہ ملک کے اندر ہم جنسیت کو جو تھے وہ لاگو کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء دین کی جو تھی محنت شاقہ کی وجہ سے یہ باتیں ایکسپوز ہو گئیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے اس حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ہیں سارے کے سارے علماء ایک پیج کے اوپر ہیں اور اس ایکٹ کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر خلاف مداحمت کی جائے گی انشاءاللہ. علامہ صاحب، ہمارے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرانسجینڈروں کو ہمارے معاشرے میں حقوق نہیں مل رہے. یہ بل ان کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یہ بل ان کے حقوق کے لیے ہی بنایا گیا ہے تو اس پر تنقید کیوں؟ ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتی ہے اس سے مراد ہیجڑے نہیں ہیں صرف، بلکہ ہیجڑوں اس کا حصہ ہے. اصل میں ہیجڑ حاجہ سراؤں کو انٹرسیکس کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر کی اصطلاح عام طور پہ مغربی معاشروں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنی جنس کو اس طریقے سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ کسی اور جنسی جو ہے شناخت کے طور پہ معاشرے منظر عام کو بنانا چاہتے ہیں. تو ٹرانسجینڈر کی اس تعریف کے بعد یہ بات کہنا کہ یہ ہیجڑوں یا حاجہ سراؤں کے حقوق کے لیے ہے یہ بات بالکل جو ہے نا خلاف حقیقت ہے. در حقیقت اس کا مقصد جو ہے ان لوگوں کے جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھایا جائے جو ملک کے اندر ہم جنسیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. علامہ صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ 3 سال بعد اس سب کی آنکھیں کھولی ہیں؟ جب یہ ایکٹ سب سے پہلے سینٹ میں آیا تھا تب کہاں تھی اسلامی نظریاتی کونسل؟ تب کیوں نہیں کسی نے آواز اٹھائی؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے علماء کی بدنیتی کے ساتھ نہیں ہے، نیگلیجنس کے ساتھ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو قانونی ڈرافٹ ہوتے ہیں ان کی لینگویج انگریزی زبان ہوتی ہے. انگریزی زبان کے ساتھ چونکہ گیپ موجود ہے، مذہبی طبقات ابھی تک بھی بہت زیادہ جو ہے نا انگریزی زبان سے دلچسپی نہیں رکھتے. جب ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں یہ بات بریفنگ دی گئی، علماء کو یہ بات بتلائی گئی کہ اس کا مقصد ہیجڑوں کے حقوق کو پریزرو کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے باریکی میں جانے کی کوشش نہیں کی. لیکن سینیٹر مشتاق صاحب نے جب باریک بینی سے اس قانون کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے تو اس کے بعد جب علماء نے اس بات کو اکنالج کر لیا، سمجھ لیا ہے کہ اس کا مقصد معاشرے کے اندر بے راہ روی کو فروغ دینا تھا، تو علماء سارے اس وقت الحمدللہ ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں. علامہ صاحب، آج تک آپ نے ہر طبقے کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، آپ ایک ویژن رکھتے ہیں ہر طبقے کے بارے میں. کیا کوئی ایسا لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہبی طبقہ ان مظلوم طبقے کے بارے میں ان کو حقوق نہیں دینا چاہتا؟ کیا آپ نے یا آپ کی جماعت نے ماضی میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان فیوچر کوئی پلان کیا کہ ان کو کوئی فلاح و بہبود کے لیے؟ آپ کو بتا دیا کہ ہیجڑوں کے حقوق کے ساتھ ہمیں کوئی یہ نا کنسرن ہی نہیں ہے. ہم ان کو جائز حقوق دلوانے کے حامی ہیں، ہم ان کے علاج معالجے کے حامی ہیں، ہم ان کو ایک زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر جو ہیں ان کو جائیداد میں حق دینے کے حامی ہیں، ہم ان کی تعلیم و تعلم کے حامی ہیں، ہم ان کے نماز پڑھنے کے حامی ہیں، ہم ارکان اسلام کی بجاوری کے حامی ہیں، ہم ان کے جنازے پڑھنے کے حامی ہیں، ہم تدفین کے حامی ہیں،
حق وراثت کے حامی ہیں. جب تک ان کے اندر جو ہے یہ پرابلم موجود ہے اس وقت ہم ان کے نکاح کی حمایت نہیں ہم کر سکتے, اور نہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دادانہ جنسی زندگی گزاریں. یہ بات باہر معاشرے کے اندر جو مورل انحطاط کو پیدا کرے گی. لیکن یہ بات تو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کہ اس کے آڑ کے لے کر مردوں کو عورت اور عورت کو مرد بننے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر کوئی بھی ایسی کوشش کی گئی تو ہم اسے کسی بھی طور پہ قبول نہیں کریں گے. اچھا علامہ صاحب, سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم اس میں ترمیم کریں گے, لیکن مختلف چال بھی چلی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر, سب منظر عام پر ہے کہ اس کا نام چینج کر کے پس منظر یہی رکھا جائے گا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اگر نام چینج کر کے اس کو انٹرسیکس بل بنا دیا جائے, ہیجڑوں کے حقوق کا قانون بنا دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن چلنے کے ساتھ ہیجڑوں کے حقوق کا نام لے کر دوبارہ عملے قوم لوط یا لیسبین گے رائٹس کو ہی پریزرو کرنا ہے یا بائی سیکشول ٹرانسجینڈر رائٹس کو ہی پریزرو کرنا ہے, تو اس بات کی اجازت مذہبی جماعتیں نہیں دے سکتی. اچھا علامہ صاحب, اس ایکٹ کے خلاف آواز اٹھانے میں صف اول سینیٹر مشتاق صاحب ہیں. انہوں نے عوام کو ایک ٹاسک دیا کہ فرائیڈے والے دن 1 ملین ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائیں تاکہ عوام میں شعور پیدا ہو, عوام اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں. آپ اپنے کارکنان کو کون سا ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کے بارے میں کیا کریں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سینیٹر مشتاق صاحب کے اس کاز کے اندر جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور 1 ملین میں سے کم 10 لاکھ میں سے اگر ہم 10 لاکھ اپنی ٹویٹس نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم اس کے اندر جو ہے 50,000 ویڈیوز تو اپنی ایڈ کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ میرے کارکن اس کے اندر نمایاں طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو جی, یہ تھے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا موقف ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمیر شکور کو دیجیے اجازت. ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.